بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم فصل نمبر 12 پڑھیں گے اور فصل نمبر 12 کے اندر مرفوعات پڑھیں گے کہ مرفوعات کتنے ہیں اور ان کی الگ الگ تعریف جو قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ مرفوعات 8 ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 انا وغیرہ کی خبر، نمبر 6 ما ولا کا اسم اور کانا وغیرہ کا اسم لا نفی جنس کی خبر۔ یہ تمام تر جو مرفوعات ہیں یہ اکیلے ان کی جو تعریف ہے ان کو دیکھتے ہیں اب کہ فاعل کسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ نمبر 1 فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید ضرب امر۔ قام کا معنی کھڑا ہوا، زید زید، ضرب کا معنی مارا، امر نے۔ فاعل کہتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ فاعل کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ فاعل کسے کہتے ہیں کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس کی نسبت فعل کی طرف اس طرح ہو جس طرح کہ وہ اس اسم کے ساتھ کیا ہے، قائم ہے۔ اور فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ فاعل 2 طرح کا ہوگا، ایک ظاہر، دوسرا مضمر۔ جیسے قام زید میں زید فاعل اس میں ظاہر ہے اور ضربت میں فاعل ضمیر ہے، یعنی قام زید، اب قام کھڑا ہوا، زید کھڑا ہونے والا کون ہے؟ فاعل زید ہے، تو یہاں پہ بالکل یہ ظاہر ہے۔ اور کچھ ایسے بھی فاعل ہیں کہ جو مضمر یعنی پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو آپ الفاظ کے اندر جس طرح یہاں پہ زید خود سامنے ہے یہ اس طرح نظر نہیں آتے۔ جیسے ضربت، اس میں فاعل ضمیر ہے۔ ضمیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، جیسے فاعل کی 2 قسمیں ہیں تو ضمیر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ضمیر بارز یعنی ظاہر، جو ضمیر ظاہر ہوتی ہے، جیسے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ یہ 14 صیغے ہیں ضمیر بارز کے، یعنی وہ ضمیر جو ظاہر ہوتی ہے۔ اور ضمیر مستتر پوشیدہ جیسے ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا۔ اب ضربہ کے اندر ضمیر ایک پوشیدہ ہے، وہ کون سی ضمیر ہے؟ ہوا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم تمام ضمائر جو ہے وہ آگے ان کی کردار پڑھیں گے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ مکمل گردان ہے۔ جس طرح ضمیر بارز کی ہے اس طرح ضمیر جو مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اس کی بھی موجود ہے۔ ایسے ہی یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا، تضرب واحد مؤنث غائب میں ہیا، تضرب واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضرب واحد متکلم میں انا، نضرب تثنیہ و جمع متکلم میں نحن مستتر ہے۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ ضمیریں ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام تر جو ضمیریں ہیں وہ اگلے سبق کے اندر ہم ان کو بھی اکیلے اچھی طرح یاد کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ کہتے ہیں اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں یضربان، تضربان وغیرہ میں الف، اور یضربون، تضربون میں واو، اور یضربنا، تضربنا میں نون، اور تضربین میں یا بارد ہے، یعنی یہ یہاں پہ پوشیدہ ہے۔ یہ اس علامات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی بلکہ یہ پوشیدہ ہوں گی۔ کہتا ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فائدہ ہے، کہتا ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، فعل کا فاعل کیا ہو؟ ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو۔ فعل کا فاعل ظاہر ہو، پہلی چیز، مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل کہتا ہے مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی، و ہندن قامت، اور یہاں پر دونوں صورتوں جو ہے یہاں پہ ان کے اندر جو فاعل ہے مؤنث کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ قامت یہاں پہ آئے گا۔ ترکیب ہندن قامت کی اس طرح کی جائے گی، یہاں پہ اب ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ ہندن قامت یا قامت ہندن کی۔
ہندن قامت کی اس طرح ہوگی ترکیب، ہندن مبتدا قامت فعل، اس میں ضمیر ہی مستتر، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ضرب، ضربا، ضربو، اس کے اندر ضربت میں ہیا ہے اور اسی طرح ضربہ میں ہوا ہے، یہ تمام تر ضمیر مذکر مؤنث کے ہم نے یہ اس کے اندر جو پوشیدہ ہیں وہ ہم نے پیچھے کچھ پڑھی ہیں، ان علامات کو ہم نے پچھلے یہاں پہ جو ضمیر مستتر ہے پوشیدہ اس کے اندر دیکھا ہے، جس طرح تو کہ ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا، تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ قامت میں ہیا جو ہے مستتر ہے، اور اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور خبر ہوئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو، دوسری صورت، اور جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر غیر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، یعنی اگر یہ تین صورتیں ہیں تو ان تین صورتوں کے اندر فعل کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ مؤنث ہی آئے گا، تو یہاں پہ اگر یہ صورتیں ہیں، پہلی صورت کیا ہے کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، جیسے قرأ الیوم ہندن اور قرأت الیوم ہندن، تو یہاں پہ قرأ کا میں نے پڑھا، الیوم آج ہندن آج ہند نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مذکر بھی ہم لا سکتے ہیں اور فعل مؤنث بھی ہم لا سکتے ہیں، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، طلع الشمس میں سورج طلوع ہوا، تو قال الرجال کہا مردوں نے، وقالت الرجال، تو یہ دونوں طرح تین صورتوں کے اندر آ سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، جب فعل کا فاعل کیا ہو، ظاہر ہو، تو فعل کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ واحد لایا جائے گا، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال، اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، جیسے الخادم ذہبا، الخادمان ذہبا، الخادمون ذہبوا۔ کہتے ہیں ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قاموا اور الرجال قامت۔ آگے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کی تعریف انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ سبق ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف ہے کہ فاعل کسے کہا جاتا ہے، پھر فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہر ایک مضمر، پھر آگے ضمیر ہے، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر ظاہر ہے، ضمیر مستتر ہے، پھر اس کے بعد کچھ علامات ہیں، پھر فائدہ ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل مؤنث لانا ضروری ہے، اور اسی طرح ہندن قامت کی ترکیب ہے۔ پھر ایک اور قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو، فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، تو فاعل اگر جمع مکسر ہے تو ضمیر ہو تو فاعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر آج کے سبق کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، کو اگر چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ لیجئے۔ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو مرفوعات میں دوسرے نمبر پر ہے، اس کی تعریف اور آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔